آج دنیا جہاں ہزاروں قسم کے وسائل انسان کے پاس ہیں، سوشل میڈیا جیسی چیز مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، تمام چیزیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ جہاں مسلمان کوئی اپنی بات کرنی ہو تو لگا دیتے ہیں قالا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ دنیا اپنی بات کرتی ہے، اس میں لگا دیتی ہے قالا امام علی علیہ السلام، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک واٹس ایپ ایسا فتنہ ہے، کوئی سا بھی دور آئے اپنی بات منوانے کے لیے یہ مسلمان اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر رہا ہے۔ بھائی سونے کی طرح ہوتا ہے، دوست ہیرے کی طرح ہوتا ہے۔ کہاں سے یہ بات ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فتنہ ہے واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا، جہاں پہ اہل بیت اور محمد کے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے اپنے نام سے۔ مطلب کوئی بات اپنی منوانی ہو، مثلا میرے گھر میں ایک پیاز کی دکان ہے، پیاز کی بکری کم ہو رہی ہے، لوگ خرید نہیں رہے ہیں۔ اب میں نے ایک حدیث اپنی طرف سے بنائی کہ جو زیادہ پیاز کھائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب ایسے دور میں ہم کیسے پہچانیں کہ کون سی حدیث رسول اللہ نے کہی، کون سا قول رسول اللہ کا ہے، کون سا قول رسول اللہ کا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنی باتوں کو ہماری طرف منسوب کریں تو اسے قرآن سے ملانا۔ اگر قرآن سے وہ بات میچ کرتی ہے، قرآن کے موافق وہ بات ہے، تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا۔ لیکن اگر قرآن کے خلاف وہ بات جا رہی ہے تو اس بات کو چھوڑ دینا۔ سنی شیعہ سب اس بات پہ متحد ہیں۔ چلیں یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے دربار حضرت ابو بکر ہے، مطالبہ فدق ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت ابو بکر کے دربار میں ایک مطالبہ لے کر آئی ہے، مطالبہ فدق کر رہی ہے۔ صحیح بخاری مطالبہ فدق کر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بڑی محبت سے کہا، اے دختر نبی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ما ترکناہ صدقہ، وہ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا، اے ابو بکر تو انصاف سے بتا کہ جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے مال کا وارث کون ہوگا؟ ابو بکر نے کہا، میری اولاد ہوگی، اور کون ہوگا؟ بی بی نے کہا، بڑا اچھا تو نے کہا، جب تو مر جائے تو تیرے مال کا وارث تیری اولاد ہو۔ میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، میں اپنے باپ کی وارثہ کیوں نہیں؟ بی بی یہیں خاموش نہیں ہوتی۔ بی بی آگے بڑھ کے فرماتی ہیں کہ انصاف سے بتا کہ تو زیادہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتا تھا یا میرا بابا؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ کے بابا سب سے زیادہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، انہی کے ذریعے تو ہم تک باتیں پہنچتی تھی، وہ جو کرتے تھے وہ سنت ہو جاتی تھی۔ آپ کے بابا قرآن پہ عمل کرتے تھے، آپ کے بابا دین لے کے آئے، وہ سب سے زیادہ عمل کرتے تھے۔ بی بی نے فرمایا، اے ابو بکر انصاف سے بتا کہ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی، ان طرح کا خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین؟ اور جب مرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے اقربین کے لیے وصیت کرے، یہ متقین کی علامت ہے۔ انصاف سے بتا کیا میرا بابا متقی نہیں تھا؟ کہا بالکل تھے آپ کے بابا متقی۔ کہا کیا وہ دنیا سے جا رہے تھے، اگر کوئی ایسی حدیث تھی اور فدق ہمارا حق نہیں تھا تو کیا میرے بابا نے مجھے بتایا نہ ہوتا کہ میں جا رہا ہوں فدق کے لیے، دربار میں نہ جانا کیونکہ فدق آپ کے لیے اے فاطمہ یہ حرام ہے، صدقہ ہے اور صدقہ آپ کے اوپر حرام ہے؟ کیا میرے بابا نے بتایا نہ ہوتا؟ اس بات کو آپ کو بتا دیا لیکن مجھے نہ بتایا ہوتا۔ مجھے کسی بھی مسلمان فرقے سے کوئی بھی بغض نہیں ہے، لیکن مسلمان کتابوں کو پڑھے، وہ اپنی کتابوں میں دیکھے کہ لکھا کیا ہے۔ مجھے ابو بکر نے کیا میرے گھر پہ حملہ کیا؟ نہیں کیا، کوئی نہیں۔ مجھے
حقائق بیان کرنا ہے، حقائق آپ سمجھیے. مجھے کسی بھی فرقے سے کوئی بھی بغض نہیں ہے، لیکن مسلمان گمراہ نہ ہو، وہ حقائق سمجھے. بی بی نے کہا کہ اگر میرا بابا جا رہا تھا اور فدق ہمارا حق نہیں تھا تو کیا میرے بابا نے وصیت نہ کی ہوتی؟ تمام مسلمان اس بات کا جواب نہیں لا سکتے سوائے بہانے کے، اور کوئی کام نہیں کر سکتے. وہاں پہ ابو بکر خاموش ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں بول پائے. مسلمان بھی نہیں بول سکتا اس کے آگے، لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں نبی کی بیٹی پہ، بی بی یہی خاموش نہیں ہوئی، آگے بڑھی. کہا ابو بکر چل، اس بات کو تو نہیں مانتا، کیا تیری حدیث قرآن کے مخالف نہیں جاتی؟ بی بی نے ایک آیت پڑھی. اے ابو بکر، کیا تو کہتا ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، کیا داؤد کا وارث سلیمان نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد کا وارث جو سلیمان تھا، کیا داؤد نے سلیمان کو وارث نہیں بنایا؟ پھر بی بی آگے بڑھی، کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیے جہاں پہ زکریا فرماتے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اے اللہ مجھے ایک ایسا وارث دے جو میرا اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. کیا قرآن نے بتایا نہیں کہ نبیوں کا وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بنتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں؟ بی بی نے یہ بات فائنل کر دی کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، قرآن سے بالکل جدا ہے. بھائی مجھے کسی بھی فرقے سے کوئی بھی بغض نہیں ہے، لیکن مسلمان سوچے، مسلمان فکر کرے. اب بات 3 چیزوں سے خالی نہیں جاتی. یا آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق میں یہ کہہ دیں کہ یہ آیت قرآن سے جدا کی جائے، اس آیت کو قرآن سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کے خلاف جاتی ہے. آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں، تمام مسلمان کہیں کہ یہ آیت ہٹائی جائے گی، کیونکہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس آیت کو، کیونکہ یہ آیت جو ہے حدیث کے بالکل خلاف ہے. یا آپ یہ کہیں حضرت ابو بکر کی محبت میں، یا آپ یہ کہیں کہ نبی قرآن پہ عمل نہیں کرتے تھے، صرف اپنی ایسی باتیں کیا کرتے، یا آپ یہ کہیں، یا آپ یہ تسلیم کریں کہ ابو بکر چاہے جان کر چاہے انجانے میں انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا، اور انہوں نے ان کو شیطان نے ورگلا دیا، شیطان نے بہکا دیا، انہوں نے ایک جھوٹی حدیث گڑھی اور بی بی کو ناراض کیا، اس حد تک ناراض کیا کہ بی بی سلام اللہ علیہ آخری وقت تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں اور اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئی.